اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ولید کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی کینسر سے مر گئی۔ اماں نے ولید کی شادی بیوہ رخسانہ سے کر دی کہ وہ بچیوں کا خیال رکھے، لیکن شادی کے بعد رخسانہ نے بچیوں کے جہیز کے لیے ولید کو باہر بھیج دیا اور سارے کام بچیوں سے کرواتی تو ساس رخسانہ سے لڑتی۔ ایک دن رخسانہ نے ساس کو چھت سے دھکا دے کر مار دیا اور پھر بچیوں پر قہر ڈھانے لگی۔ بھوک کی وجہ سے بچیاں سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ ولید کو اماں کی خبر ملی تو وہ اچانک گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح لرز گئی۔ سامنے بچیاں کتے سے کھانا چھین کر سفید کفن پہنے ولید کی بیوی کی میت کو گھر کے صحن میں رکھی تھی۔ دونوں معصوم بچیاں اپنی ماں کے بے جان وجود کے ساتھ لپٹی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ امی امی اٹھ جاؤ نا، کیوں سو رہی ہو؟ چھوٹی بیٹی ہنا تو صرف 7 سال کی تھی، اپنی ماں کو ہلا کر روتے ہوئے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ابدی نیند سو چکی تھی۔ ہنا کی روح رو کے سمجھدار بن گئی تھی۔ چھوٹی بہن کو بڑی بیٹی گلے لگا کر تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی ہنا امی اب کبھی نہیں اٹھیں گی۔ وہ اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ بچیوں کی سسکیاں سن کر دادی کا کلیجہ کھینچا تھا۔ وہ بے جان بت بنی ایک کونے میں بیٹھی یکٹک اپنی چہیتی بہو کو دیکھ رہی تھی، جو رشتے میں ان کی بھانجی بھی تھی۔ کتنے چاؤ سے دلہن بنا کر اسے گھر لائی تھی اور بہو نے بھی بیٹی بن کر ساس کی خدمت کی تھی۔ آج تک کبھی دونوں میں انبن نہیں ہوئی تھی۔ نائلہ کے آنے سے تو ان کے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ نائلہ کی عادت ہر وقت باتیں کرنے اور بات پر ہنسنے کی تھی۔ آج تک اسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اسے کینسر جیسا مرض لاحق ہو چکا ہے، ولید گھر آ کر اماں کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ نائلہ ولید کی بیوی اور کزن ہی نہیں، محبت بھی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا ماں کے منہ سے یہی سنا تھا کہ نائلہ میرے ولید کی ہے، اس لیے ولید نے بھی اسے دل ہی دل میں اپنا مان لیا تھا۔ شادی کے بعد تو جیسے ولید کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ پھر اس خوشیوں میں 4 چاند نور اور ہنا نے لگا دیے تھے۔ کتنے ایسے سال ہی خوشیوں میں ہنستے مسکراتے گزر گئے تھے، لیکن پھر شاید کسی کی نظر ہی لگ گئی تھی۔ نائلہ پچھلے 1 سال سے بیمار رہنے لگی تھی، لیکن پھر بھی مسکراتی رہتی تھی۔ ہر وقت جسم میں بخار کی حرارت رہتی تھی، لیکن ماتھے پر کبھی ایک شکن نہیں آئی تھی۔ اب بھی ولید رو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے تھے۔ کہنے لگی ولید کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری زندگی ہوئی تو اس بیماری کے ساتھ بھی جی لوں گی، ورنہ موت تو برحق ہے۔ اگر آنی ہے تو کون روک سکتا ہے؟ خدا را یوں نہ روئیں، میں آپ کو یوں روتے دیکھوں گی تو بڑی تکلیف دہ موت آئے گی۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی تھی، تسلیاں دے رہی تھی۔ ساس کو جب علم ہوا تو پتھر کی ہو گئی۔ یہ صدمہ کوئی چھوٹا تو نہیں تھا، بس بچیاں بے خبر تھیں۔ ساس نائلہ کے سامنے تو نہ روتی، لیکن چھپ چھپ کر بہت آنسو بہاتی۔ سجدوں میں نائلہ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی رہی، مگر دن بدن نائلہ کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ ڈاکٹر ویسے بھی جواب دے چکے تھے۔ نائلہ نے ہاسپٹل کی بجائے گھر رہنے کو ترجیح دی تھی۔ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا خیال آتا کہ دونوں بچیوں کو اپنے سینے سے لگا کر بینچ لیتی، جیسے دوبارہ کبھی یہ موقع نہیں ملے گا۔ کبھی رات بھر ولید کے بازو پر لیٹی اس سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ اس کے سر کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہتا، نائلہ سو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ولید کی بات سن کر کہتی، مجھے بولنے دو ولید، مجھے نہیں سونا، بس چند دن ہی تو بچے ہیں میرے پاس، پھر مجھے گہری نیند ہی تو سونا ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے تمہاری ایک پکار پر میں اٹھ جاتی تھی۔ اپنی کچی نیند کی عادت سے میں بہت عاجز تھی، لیکن اب کی بار تو ایسی گہری نیند سوؤں گی کہ شاید میری بچیوں کی سسکیاں بھی مجھے جگا نہیں سکیں گی۔ یہ کہہ کر پھر پہلی بار نائلہ کا لہجہ گلوکیر ہوا تھا۔ موت سے پہلے مر جانے کا علم پل پل مارتا ہے۔ نائلہ بھی ایسی ہی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ولید نے پہلی بار نائلہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے کر خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ نائلہ کی سسکیاں بھی بلند ہوئی تھی۔ اس رات نائلہ ولید کے ساتھ لگ کر بہت روئی تھی۔ نہ جانے کب روتے روتے وہ سو گئی تھی۔ ولید کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو نائلہ مر چکی تھی۔ بس 11 سال ساتھ ہی وہ ولید کا سنگت کا لکھوا کر آئی تھی۔ بچیوں کو جب علم ہوا تو دیوانی سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، بابا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ امی تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، وہ کیسے اچانک ایسا کر سکتی ہیں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ باپ نے دونوں بیٹیوں کو باہوں میں بھر لیا تھا
خود بھی روتے ہوئے نائلہ کو سبردے خاک کر کر آیا تھا، رونے لگی۔ بچیاں نہ کچھ کھا رہی تھیں نہ پی رہی تھیں۔ آسان نہیں ہوتا اپنی ماں کے کپڑے اور چیزیں ہاتھ میں پکڑ کر رو نیچے دبانا، لیکن وقت ہر زخم کو بڑھ دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہے، ہم اپنے پیاروں آگے بڑھا تو بچیاں دادی کے ساتھ دل لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بھی پوتیوں پر جان نچھاور کرتی تھی، مگر ولید بالکل چپ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ بیوی کا غم جیسے اسے کھائے جا رہا تھا۔ ماں نے دل عزیز بہو کھوئی تو بیٹا کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، پھر ولید تھا بھی ان کی اکلوتی اولاد۔ ایک بار بیٹے سے کہنے لگی کہ ولید میں بیمار رہتی ہوں، کب تک دونوں بچیوں کو سنبھال سکتی ہوں، اور گھر کا نظام بھی مجھ سے نہیں چلتا، ایسا کرو کہ دوسری شادی کر لو۔ ماں کی بات سن کر ولید نے فوراً اسے انکار کر دیا، کہنے لگا نائلہ کے علاوہ میرے دل میں کسی کی جگہ نہیں ہے، نہ زندگی میں۔ ماں رونے لگی، کہنے لگی ولید بیٹیوں کے بارے میں سوچو، آج میں ہوں کل نہ ہی رہی تو کون خیال رکھے گا ان کا؟ تم دن بھر کام پر ہوتے ہو، گھر پر ہوگے یا گھر پر رہ کر بچیوں کا خیال رکھو گے؟ دیکھو بیٹے تو اکیلے ہی بھی رہ لیتے ہیں، لیکن بچیوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کی باتیں سن کر ولید خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بات تو ان کی ٹھیک تھی، بیٹیوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ولید نے صبح اپنی ماں سے یہ کہہ دیا کہ وہ کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ شادی وہ صرف اپنی بیٹیوں کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ جو اس شرط پر راضی ہو کہ وہ میری بیٹیوں کو ماں کا پیار دے گی۔ ماں نے ولید کی بات مان لی اور رخسانہ نامی بیوہ خاتون سے ولید کی شادی کر دی، جو کہ بانجھ بھی تھی۔ عمر میں نائلہ جتنی ہی تھی۔ ماں نے سوچا بیوہ ہے پھر بانجھ بھی ہے، اپنی ممتا کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پوتیوں کو ماں کا پیار دے گی، مگر قسمت میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ شادی کی رات ہی ولید نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اس نے شادی بیٹیوں کے لیے کی ہے۔ جتنی محبت وہ بیٹیوں کو دے گی، ولید کے دل میں بھی اس کی محبت بڑھے گی، ورنہ وہ ولید سے کسی اچھے رویے کی امید نہ رکھے۔ رخسانہ یہ سن کر چپ سی ہو گئی۔ ولید اسے بیزار سا نظر آ رہا تھا، جیسے شادی زبردستی کی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ رخسانہ سے کوئی بات کرتا، کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ ولید نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہنا تھی۔ کہنے لگی بابا نئی اماں ہیں۔ ولید نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہنا چلتے ہوئے رخسانہ کے پاس آ گئی، کہنے لگی بابا یہ مجھے مما جیسا پیار کریں گی؟ ولید نے کہا کہ ہاں یہ مما جیسا پیار کریں گی، جبھی تو یہاں رہیں گی۔ ولید کی بات رخسانہ کو چبھ سی گئی۔ ہنا بیڈ پر چڑھ کر رخسانہ کی گود میں بیٹھ گئی۔ رخسانہ نے اسے اپنے ہاتھ سے تو لگا لیا، لیکن دل پیار کے جذبات سے خالی تھا۔ اس وقت سوتیلی بیٹی اپنی سب سے بڑی رقیب لگ رہی تھی۔ ہنا کتنی دیر رخسانہ کی گود میں بیٹھ کر پیار بھری باتیں کرتی رہی۔ وہ بار بار اسے ماما کہہ کر بلا رہی تھی اور اپنی فرمائشیں ظاہر کر رہی تھی، جبکہ رخسانہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت بھرے لہجے میں اس کی ہر بات کا جواب دیتی۔ وہ بار بار ولید کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اس کی ہر ایک لفظ کو بغور سن رہا تھا، کیونکہ وہ یہاں آئی ہی بچیوں کی تربیت اور ان کی خدمت کے لیے تھی، اس لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ ہنا اس رات وہیں سوئی تھی۔ رخسانہ نے بظاہر تو خوشی دلی سے بچیوں کو قبول کر لیا تھا، مگر دل ہی دل میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک نفرت اور چبھن پروان چڑھتی گئی۔ وہ ہنا اور نور کو اپنا سب سے بڑا رقیب سمجھنے لگی تھی۔ نور تو اپنی ماں کے صدمے سے ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی، مگر ہنا اپنی ماں رخسانہ کو ہی سمجھنے لگی تھی۔ وہ بات بات پر رخسانہ سے لپٹ جاتی اور کبھی کوئی فرمائش کرتی تو کبھی کوئی۔ مجبوراً ساس اور ولید کی وجہ سے رخسانہ کو بھی اس سے محبت بھرے لہجے میں بات کرنی پڑتی۔ ولید رخسانہ سے عام حالات میں بات بھی نہ کیا کرتا تھا، جب بھی بات کرتا تو اپنی بچیوں کے بارے میں ہی کوئی تاکید کرتا۔ یوں ہی کرتے کرتے 1 سال گزر چکا تھا۔ ولید اور رخسانہ کی شادی کو 1 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ان کا رویہ بالکل بھی بدل نہ سکا تھا۔ اس کے دل میں ابھی تک رخسانہ کے لیے کوئی جگہ نہیں بن پائی تھی۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ رخسانہ نے سوچ رکھا تھا کہ ولید ضرور اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے گا۔ وہ صبح ہی صبح ولید کو بتا بھی چکی تھی کہ ان کی شادی کی سالگرہ ہے۔ ولید نے جب یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے دیوار پر لگی ہوئی تصویر کی جانب گئی۔ یہ تصویر ولید اور نائلہ کی تھی۔ وہ دونوں اس تصویر میں ہنستے مسکراتے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ اور ہنا اور نور بھی کھڑی تھی۔ ولید کچھ بھی نہ بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ رخسانہ تو سمجھ رہی تھی کہ ولید اس کے لیے کوئی تحفہ ضرور لے کر آئے گا،
اس نے ایک نظر اس تصویر پر ڈالی۔ بے بسی اور نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کی آنکھوں میں غصے سے اور حقارت سے آنسو آنے لگے۔ اس نے غصے سے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھا اور ایک ہی جھٹکے سے تصویر زمین پر گرا دی۔ تصویر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ آواز سن کر نور دوڑ کر اندر آئی، مگر سامنے اپنی ماں کی تصویر گری دیکھ کر بے ساختہ اس کی جانب بڑھی۔ کرچی زدہ تصویر اٹھا کر رونے لگی کہ میری ماں کی اتنی اچھی اور یادگار تصویر ٹوٹ گئی۔ وہیں کھڑی رخسانہ یہ منظر خاموشی سے دیکھتی رہی۔ نور کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا۔ تبھی ساس اندر آئی تو رخسانہ فوراً نور کی جانب بڑھی اور کہنے لگی کہ نور گڑیا، آپ نے کیوں ہاتھ لگایا؟ بچے میں ابھی صاف کر دیتی نا۔ نور رونے لگی کہ ماں کی تصویر ٹوٹ گئی۔ ساس کا دل حلق کو آیا تھا۔ فوراً پوتی کو سینے سے لگا لیا اور کانچ سے بہو بیٹے کی تصویر جھانٹ کر کہنے لگی، جب یہ کانچ کی جانب بڑھی تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ جانتی بہو، اگر یہ ولید کو پتہ چلا تو تمہارا کیا حشر کرے گا؟ رخسانہ خاموش کھڑی تھی۔ شام کو ولید جب گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ اور کیک تھا۔ اسے ابھی تک رخسانہ سے محبت تو نہ ہوئی تھی، مگر ایک سال میں اس نے بیٹیوں کی ایک ماں کی طرح خدمت اور پرورش کی تھی۔ وہ اسی خاطر اسے خوش کرنے کے لیے یہ سب لایا تھا۔ مگر جب گھر آ کر نور کا ہاتھ دیکھا تو سنجیدہ ہو گیا۔ نور کہنے لگی کہ نہیں، ماما نے کمرے میں لگی آپ کی اور ماما کی تصویر کو توڑ ڈالا۔ اتنا سننا تھا کہ ولید صدمے اور بے یقینی سے طیش میں آ گیا اور تمام لائی چیزیں وہیں پٹخ کر رخسانہ کو تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کتنی ہی دیر رخسانہ کو باتیں سناتا رہا، اس بات سے انجان کہ یہ اس کے اندر جلتی چنگاری کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ غصے اور ضبط کی شدت سے کتنی ہی دیر رخسانہ روتی رہی۔ فرش پر بکھرے پھول اور کیک دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کچھ طے کر چکی تھی، جس پر عمل کرنا اس نے اگلے ہی دن سے شروع کر دیا تھا۔ 2 دن تک تو ولید رخسانہ سے نہ بولا، مگر جب اسے اپنی سختی کا احساس ہوا تو رخسانہ سے معافی مانگنے لگا۔ رخسانہ نے بھی اس پل کو ولید کو معاف کر دیا۔ ولید کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی۔ وہ اس سے انتہائی نرمی سے بات کر کے اعتبار جیتنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ یہاں پر تو گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں اور اب ان کے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں۔ کل کو ان کی شادی ہوگی اور میں چاہتی ہوں کہ میری بچیوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو جائے۔ ان کا جہیز اتنا ہو کہ بس پورا گاؤں دیکھتا ہی رہ جائے۔ ولید بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ اس نے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چند روز بعد وہ کام کے لیے ایک دوسرے ملک چلا گیا۔ رخسانہ تو یہی چاہتی تھی کہ جب اس کی ساس تھوڑی پریشان تھی کہ گھر سے ولید کا چلے جانا اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال ولید چلا گیا تو رخسانہ نے اپنی اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ ولید کے جاتے ہی رخسانہ کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب ساس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگی کہ کھانے کا وقت ہو چکا ہے، بچیوں کا اسکول سے آنے کا وقت ہونے والا ہے، تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنایا؟ اتنا سننا تھا کہ رخسانہ اسے کہنے لگی کہ نوکر نہیں ہوں، تم لوگوں کی خود جا کر بنا لو، جتنی خدمت کرنی تھی تم لوگوں کی میں نے کر لی ہے، اب مزید اس کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ رخسانہ کا ایسا ٹکا سا جواب سن کر ساس تو دنگ رہ گئی تھی۔ کہنے لگی یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مگر رخسانہ تو خود سے ہی اکھڑ گئی، مزید بدتمیزی سے بات کرنے لگی۔ ساس نے بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے سے احساس ہو گیا کہ اس کا رویہ بدل چکا ہے۔ یہ بانجھ عورت دراصل سیاہ دل کی مالکہ ہے، تبھی خدا نے اسے اپنی اولاد سے محروم رکھا تھا۔ وہ بچیوں کے ساتھ بھی برا رویہ رکھنے لگی۔ مجبوراً ساس کو ہی خود ہی ساری ذمہ داری اٹھانا پڑی۔ بیٹا تو دریا غیر میں موجود تھا، اس لیے وہ ولید سے کوئی شکایت نہ کر سکتی تھی۔ ولید جو بھی پیسے بیچتا تو رخسانہ اپنے پاس ہی رکھتی۔ رخسانہ کو اپنی ساس سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک روز جب اس کی ساس چھت پر گئی تو رخسانہ اس کے پیچھے ہی گئی اور پھر اسے دھکا دے دیا۔ بیچاری عمر رسیدہ خاتون پوتیوں کے کپڑے چھت پر سکھانے گئی تھی، مگر سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے آ گری۔ یہ منظر نور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چلا کر دادی دادی کہتی وہ پہنچتی، مگر تب تک دادی کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ وہ وہیں پر دم توڑ گئی۔ سب ختم ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر جنازہ گھر میں پڑا تھا اور دونوں بچیاں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آج تو ان کے پاس ولید بھی موجود نہ تھا جو ان کو سینے سے لگاتا۔ وہیں رخسانہ بھی دھاڑے مار مار کر روتی خوب ڈرامے بازیاں کر رہی تھی۔ نور سب جانتی تھی، مگر سچ بول کر بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ رخسانہ نے اسے دھمکا رکھا تھا۔ ولید کو کسی نے کچھ نہ بتایا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ دادی کے بعد بچیوں کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا۔ رخسانہ تو بیٹھی تھی، بچیوں پر بے تحاشا ظلم کرنے لگی۔ اس روز کھانے کے لیے بھی کچھ نہ دیا۔ بچیاں رو رو کر کبھی ماں کو یاد کرتی تو کبھی بابا کو، کبھی دادی کا نام لے کر پکارتی، مگر رخسانہ کو ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔
وہ خود اپنے لیے اچھا کھانا بنا کر کھاتی رہتی اور بچیوں کو بھی کچھ نہ دیتی۔ اسے کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے کتا بھی پال لیا جس کا وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ جب بھی ولید کا فون آتا تو یہی کہتی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اماں کبھی پڑوس کے ہاں گئی ہیں ہوتی ہیں تو کبھی سو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ولید نے پچھلے 10 دنوں سے کوئی بات نہ کی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور خود خون کو جما دینے والی سردی تھی۔ رخسانہ نے بچیوں کو کمرے سے بھی نکال دیا تھا۔ وہ سردی سے کانپنے لگی تھی، بے حد کمزوری ہو چکی تھی۔ نہ وقت پر کھانا ملتا تھا، نہ ہی وقت پر پانی دیا جاتا تھا۔ ہر چیز پر قبضہ تھا رخسانہ کا۔ وہ پانی بھی پیتی تو رخسانہ سے پوچھ کر پیا کرتی، کیونکہ اس نے ہر ایک چیز کو تالا لگا رکھا ہوتا تھا۔ بچیوں سے سارا دن گھر کے کام کروایا کرتی تھی۔ ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو وہ غصہ کرتی اور مارنے لگتی۔ بھوکی رہ کر چند ہی روز میں بچیاں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ انہیں کوئی تو موقع بھی نہیں مل پاتا تھا جو وہ اپنے باپ کو اس بارے میں آگاہ کر سکتی۔ شدید سردی کی شام تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ بچیاں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سارے گھر کے کام کرنے کے بعد جب سونے کے لیے لیٹی تو رخسانہ نے انہیں دوسرے کمرے میں بھجوا دیا۔ کہنے لگی کہ یہ میرا کمرہ ہے، اس میں سویا کروں گی، کیونکہ اس کمرے میں ہیٹر لگا ہوا تھا۔ معصوم بچیاں دوسرے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو وہاں پر کمبل موجود نہ تھا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ وہ کمبل دیں، مگر وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تم لوگوں کے لیے کوئی کمبل نہیں ہے، تم لوگ یوں ہی سو گی۔ معصوم بچیاں ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے کانپتی رہی، جبکہ دوسری جانب رخسانہ کو اپنے کتے سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے کتے کے لیے ہنا کے بستر کو لگایا اور نور کے کمبل کو اس کے اوپر دیا۔ اس کا کتا انتہائی گرم کمرے میں سو رہا تھا، جبکہ معصوم بچیاں سردی سے ٹھٹھر کر یوں ہی پڑی ہوئی تھیں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ساری رات بخار میں تپتی رہی۔ انہیں بخار ہو چکا تھا، مگر رخسانہ تو ان سے شدید نفرت کرتی تھی اور اب گن گن کے بدلے لے رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے بچیاں کوئی کام نہ کر سکی تو وہ نڈھال ہوئی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر گر رہی تھی۔ مگر رخسانہ کو ان پر ترس نہ آیا۔ وہ اسی حالت میں ہی ان کو بہت مارنے لگی اور بولی کہ تم لوگوں کو تب تک کھانا نہیں ملے گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ بچیاں یوں ہی بخار میں تڑپتی رہیں اور درد سے چلاتی رہیں۔ وہ صحن میں پڑی تھی کہ جب تیزی سے چلاتی دھوپ نے ان کی وجود میں موجود سردی کو کم کیا تو ان کی کچھ طبیعت بحال ہوئی۔ بچیاں بھوک سے بلک رہی تھی، ماں سے کھانے مانگ کر کھانے لگی اور اس نے انہیں کھانا نہ دیا، الٹا وہ انہیں دیکھا دیکھا کر اپنے کتے کو کھانا کھلانے لگی۔ وہیں دوسری جانب ولید کو کسی رشتہ دار نے کال کر کے بتایا کہ اس کی ماں مر چکی ہیں۔ در حقیقت وہ اس کو تعزیت پیش کرنے کے لیے کال کر رہا تھا، مگر ولید تو صدمے سے دوچار تھا کہ وہ حیران تھا کہ آخر رخسانہ نے اس بارے میں کیوں نہ بتایا۔ اس کی ماں کی وفات کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور اسے اس بارے میں علم ہی نہ تھا۔ اس نے فوراً پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پاکستان پہنچا تو سب سے پہلے قبرستان چلا گیا جہاں پر اس کی ماں کی قبر تھی۔ اس کی بیوی کی قبر کے پاس موجود تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی ماں ہی مر چکی ہے۔ وہ صدمے سے دوچار آیا تو جو منظر اس نے دیکھا دیکھ کر اس کی روح لرز گئی۔ اس کی دونوں بچیاں کتے سے روٹی چھین رہی تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ چند لمحے لگے تھے کہ اسے یہ منظر سمجھنے میں۔ کتا گوشت کو چبا چبا کر کھا رہا تھا، وہیں اس کے پاس روٹی پڑی تھی۔ بھوک اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کتے سے کھانا چھین کر بچیاں کھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ولید چلا کر آگے بڑھا اور کتے کو بچیوں سے دور کرنے لگا۔ وہیں رخسانہ بھی باہر آ گئی۔ بچوں نے جب ابا کی آواز سنی تو بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور گلے لگ کر ساری رودات سنانے لگی۔ ولید کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے سے رخسانہ کو دیکھنے لگا۔ رخسانہ تو کئی بہانے بنا رہی تھی، مگر ولید کو اس کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ اسے مارنے لگا اور مارنے کے بعد وہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ رخسانہ تو صدمے سے دوچار اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کہنے لگی، آپ نے آخر مجھے طلاق کیوں دی؟ آج ایک بار پھر ان بچیوں کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ مگر ولید نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس جیسی خطرناک عورت پر اعتبار کر چکا۔ بچیاں تو اس قدر کمزور ہو چکی تھیں کہ اس کی پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر پچھتاتا رہا۔ جب نور نے اسے دادی کے قتل کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً رخسانہ کے خلاف کیس کر کے اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔